دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے۔ انٹیلیجنس کا چیف ہے، اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ تو جنرل باجوہ کی سوچ تھی کہ اب آ کے یہ ملک ٹھیک کر دیں گے۔ میرا جنرل باجوہ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، ہم ایک پیج پہ تھے۔ اس ملک نے بڑا فائدہ ہوا جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ ایک پیج پہ تھی، اچھے کام ہوئے۔ کرونا کے اندر دنیا نے ہمارا تسلیم کیا جس طرح ہم نے ڈیل کیا، لیکن سب ایک قوم نے مل کے اس سے لڑا۔ اس کے بعد ٹڈی بھی تھی، اس کا ایک آیا وہ بھی، اس پہ بھی بڑا ہمیں خوف تھا۔ تو ہر چیز میں اس وقت ہم اکٹھے چل رہے تھے۔ اختلاف پہلا یہ ہوا کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ این آر او کو، ان کو این آر او دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو جو اب نیب ہے۔ یعنی نیب کو لاز کو امینڈ کرنا یہ تب سے شروع ہو گیا تھا کہ جیسے آپ امینڈ کریں گے تو یا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی۔ بیسکلی ان کو این آر او دے دو، جو ہم نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے میٹنگ بھی تھی، ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کہا ہم نہیں کرتے، کیونکہ میں تو آیا ہی پالیٹکس میں 26 سال پہلے تھا رول آف لاء کے لیے اور انصاف، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے۔ تو دوسرا اختلاف کدھر ہوا؟ دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے اوپر۔ اب میں آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق کیا تھے۔ میرا جنرل فیض کو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ 2021-22 کی سردیاں ہمارے لیے بڑی مشکل ہوں گی، میں چاہتا تھا، کیونکہ افغانستان کا فال آؤٹ آنا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ سردیوں تک جنرل فیض کو رکھا جائے، کیونکہ اگر سب سے مشکل ٹائم ہے تو جو سب سے ایکسپیرینسڈ آپ کا انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کو ہونا چاہیے، آپ کا بیسٹ کھلاڑی ہونا چاہیے۔ مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا، میں نے بار بار جنرل باجوہ سے بھی بات کی، میں نے اپنی کیبنٹ کو بھی بتایا کہ سردیاں ہمارے لیے مشکل ہیں، کیونکہ ایک پوری تاریخ میں دیکھ رہا تھا، مجھے تو پوری بیک گراؤنڈ پتا ہے اس کی۔ اللہ نے کرم کرنا تھا ایک طرح ہمارے اوپر بھی اور افغانستان کے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو امریکن جو ٹرین کیا ہوا تھا افغان فوج، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پریزیڈنٹ غنی ملک سے چلا گیا افغانستان سے، ایک دم طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، کوئی خانہ جنگی سے یہ سارا خطہ بچ گیا۔ اس نے، آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا فائدہ ہوا اس کا۔ اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی، ہمیں سب سے بڑا نقصان ہونا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، افغانستان کے لوگوں پہ ہمیں بچا لیا۔